ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کے کنارے ایک درخت پر ایک بندر موکی رہتا تھا۔ وہاں چاروں طرف پھلدار درخت تھے۔ موکی کے پاس دوسرے جانوروں میں تقسیم کرنے کے لیے کافی پھل ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مگرمچھ تیرتا ہوا اس درخت کی طرف آیا جہاں موکی رہتا تھا۔ مگرمچھ خوراک تلاش کر رہا تھا۔ دریا سے کوئی چیز پکڑنے کے قابل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بہت کمزور اور تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مگرمچھ رینگتا ہوا دریا کے باہر گیا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ موکی کو مگرمچھ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے درخت کی نچلی شاخ پر چھلانگ لگائی اور کہا، آپ اس جنگل کے حصے میں اجنبی دکھائی دیتے ہو۔ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا میں کسی طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ مگرمچھ نے جواب دیا، اے دوست، میں بہت بھوکا ہوں اور کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا ہوں۔ ایک دور دراز جگہ سے آیا ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں ملا اور میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ مشکل سے سانس لے پا رہا ہوں۔ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، لازماً وہ بھوکی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے مگرمچھ نے اپنا سر درخت کے تنے کے ساتھ رکھ دیا۔ بندر مگرمچھ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے درخت سے کچھ پکے ہوئے پھل توڑے اور مگرمچھ کے کھانے کے لیے پھینک دیے۔ مگرمچھ نے پہلے کبھی اتنے مزیدار رس بھرے پھل کھائے نہیں تھے۔ وہ پھل سے لطف اندوز ہونے لگا۔ بندر نے پکے ہوئے پھل پھینکنا جاری رکھے حتیٰ کہ مگرمچھ کا جی بھر گیا۔ مگرمچھ نے کہا، شکریہ 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 پیارے دوست، آپ نے میری جان بچائی۔ میں بھوک سے مر رہا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کے بدلے میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ بندر نے کہا، اس کے بدلے میں میرے لیے کچھ کرنے کی زحمت نہ کریں۔ آپ نے مجھے اپنا دوست کہا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ مگرمچھ نے ایک مرتبہ پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور رینگتا ہوا پانی کی طرف چل دیا۔ موکی نے اسے دوبارہ واپس بلایا اور کہا، رکو، اپنی بیوی کے لیے کچھ پھل گھر لے جاؤ۔ تم نے مجھے بتایا کہ وہ بھوکی ہے۔ بندر نے کیلوں کا ایک گچھا قریبی درخت سے توڑا اور اسے زمین پر پھینکا۔ مگرمچھ بہت خوش ہوا اور اس نے موکی کا شکریہ ادا کیا۔ کیلوں کا گچھا اپنی بیوی کے لیے لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو موکی کے متعلق سب بتا دیا۔ مگرمچھ کی بیوی تحفہ وصول کر کر خوش ہوئی۔ اس کے بعد سے موکی نے اپنی دوست کی بیوی کے لیے ہر روز پھل بیچنا شروع کر دیے۔ اس نے خوشی سے پھل کھائے، مگر جب اس نے درختوں پر پھل کے بارے میں سوچا تو وہ ناخوش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مگرمچھ درختوں پر نہیں چڑھ سکتے اور اپنے لیے پھل بھی نہیں توڑ سکتے۔ اسے بندر سے حسد ہونے لگا۔ میں اپنے شوہر سے کہا، آپ کا دوست روزانہ پھل بیچتا ہے؟ ہم نے پانی میں رہنے والی مخلوق کا شکار کیا اور کھایا۔ اب میں گوشت کھانے کی خواہش کرتی ہوں۔ مگرمچھ نے کہا، مگر اب میں تمہارے لیے گوشت کہاں سے لاؤں؟ تمہارا دوست موکی ہے نا، وہ لازماً موٹا ہوگا۔ اس کا گوشت لازماً نرم نرم مزیدار ہوگا۔ موکی کے نرم گوشت کے متعلق سوچ کر میرے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ مگرمچھ اپنے دوست کا احسان مند تھا۔ وہ بندر کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے اپنے دوست کو دھوکہ دینے کے لیے مت کہو۔ تم جانتی ہو کہ وہ میرا محسن ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ میری چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟
میں اسے سارا نہیں کھاؤں گی نا، میں صرف اس کا دل کھانا چاہتی ہوں بس۔ پھر مگرمچھ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیکار۔ آخرکار مگرمچھ کو ہار ماننا پڑی۔ مگرمچھ دوسرے دن موکی کے پاس گیا تو وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ موکی نے اپنے دوست کو فکر مند پایا تو اس سے پوچھا، میرے دوست، کیا آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ مگرمچھ نے جواب دیا، میری بیوی آپ کی شکر گزار ہے، وہ ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں کہ آپ اس جنگل کے ٹکڑے کو چھوڑ سکیں اور میرے گھر چلیں گے۔ موکی نے مگرمچھ کو فکر نہ ہونے کے لیے کہا، پھر اس کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی۔ جب وہ دریا کے وسط میں پہنچا تو مگرمچھ نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب تو بندر بھاگ نہیں سکتا۔ موکی نے جب سچ سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے مگرمچھ کی ناشکری پر صدمہ ہوا۔ اس نے ایک منصوبہ سوچا اور مگرمچھ سے کہا، آپ نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کی بیوی کو اپنا دل کھانے کی اجازت دے دیتا اور خوش بھی ہوتا، لیکن افسوس میں نے اپنا دل درخت پر چھوڑ دیا۔ آپ کو واپس ملنا پڑے گا تاکہ میں اپنا دل لا سکوں۔ مگرمچھ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ وہ دریا کے کنارے کی طرف واپس مڑ گیا۔ جب وہ دریا کے کنارے کے نزدیک گیا تو موکی نے چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے نیچے مگرمچھ کو دیکھا اور چلایا، ایک وفادار دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ واپس جاؤ اور اپنی بدنیت بیوی کو بتاؤ کہ میرا دل دھوکے سے نہیں کھایا جاتا، یہ صرف دوستی سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اپنی بیوی کو کوستا ہوا واپس چلا گیا۔ اس طرح اپنے دوست کو دھوکہ دے کر مگرمچھ نے اپنے سچے اور مخلص دوست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے مخلص اور سچے دوستوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔